بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھنے والے کی آج ہم 9 خوبیاں بیان کریں گے۔ درود شریف کی ایک حیران کن فضیلت آج آپ کے ساتھ بیان کریں گے، سن کر انشاءاللہ آپ کی روحیں سرشار ہو جائیں گی۔ اہل درود لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھتے ہیں۔ جب وہ استقامت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ پاک ان کے اندر 9 قسم کی خوبیوں کو پیدا کر دیتا ہے، اور یہ خوبیاں ایسی ہیں کہ جنہیں پڑھنے والا خود بھی اپنے اندر دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی ایک خوبی بھی اپنے اندر محسوس ہو، آپ نے مشاہدہ کی ہو، تو آپ نے لازمی بتانا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کی موٹیویشن مل سکے کہ درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی کا ہمیشہ حصہ بنا کر رکھنا ہے۔ بڑی خوبصورت خوبیاں ہیں درود پاک پڑھنے والے کے اندر جو پیدا کر دی جاتی ہیں، اور اس میں پہلی خوبی درود پاک پڑھنے والے کے چہرے پر نورانیت آ جاتی ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس محبت کے اظہار کا جو عکس ہے پھر وہ آپ کے چہروں پر آتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کے چہروں کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور جس نے اس نیت کے ساتھ درود پاک کو پڑھا نا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے پڑھتا ہے، تو یقیناً اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بڑی خوبی درود پاک پڑھنے والے کی زبان میں تاثیر آ جاتی ہے۔ اب یہ بھی کبھی مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، جیسے جیسے آپ لوگ درود پاک کی کثرت کرتے چلے جاتے ہیں نا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان پر جتنا جب جاری ہوتا ہے تو آپ کے لفظوں میں، آپ کے کلام میں، گفتگو میں، آپ کے بیان میں اس قدر عجب تاثیر پیدا کر دی جاتی ہے کہ سامنے والے کے دل میں آپ کے الفاظ اتر جاتے ہیں۔ سامنے والا آپ کو غور سے سننے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے لفظوں میں اثر ہی ایسا رکھ دیا گیا ہے، وہ آپ کی زبان میں ایسی تاثیر رکھ دی جاتی ہے جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو خوبی ہے، درود پاک پڑھنے والے سے مومن شخص محبت کرے گا۔ جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا تو جو اپنے ایمان میں کامل ہوگا نا، جو مومن بندہ ہوگا، جو اللہ اور اس کے محبوب کے خود قریب ہوگا نا، وہ بھی آپ سے محبت کرے گا، آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، آپ سے اخلاق سے پیش آئے گا، آپ سے احترام سے پیش آئے گا، کیونکہ وہ خود مومن ہے۔ تو کبھی یہ بھی دیکھنا ہونا کہ کوئی بندہ آپ سے محبت سے پیش آ رہا ہے تو یقیناً وہ مومن ہے، اور آپ اہل درود ہیں، اور مومن بندہ درود پاک پڑھنے والے سے محبت کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو خوبی ہے، درود پاک پڑھنے والے سے منافق نفرت کرے گا۔ اب یہ ایک بڑے راز کی بات ہے، بڑی حیران کن فضیلت ہے کہ جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا تو ظاہر ہے آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں نا، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یعنی ان کی یاد میں درود پاک پڑھ رہے ہیں اور اپنی نسبت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑ رہے ہیں، تو منافق شخص آپ سے بیزاری کا اظہار کرے گا، کیونکہ اپنے اندر اس کے منافق ہے، یعنی وہ منافقت ہے اور وہ حسد رکھتا ہے اپنے اندر۔ تو جو حسد کرنے والا شخص ہوگا نا، وہ آپ سے ایسی نہ کترانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ بھی کبھی ایک علامت کسی کے اندر دیکھنی ہو تو ضرور دیکھیے گا۔ اہل درود سے مخاطب ہوں، درود پاک پڑھنے والا یہ نشانی سامنے والے میں ضرور دیکھ لے گا۔ اگر وہ منافق ہے تو وہ آپ سے نفرت کا اظہار کرے گا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر جو خوبی ہے وہ اہل درود کی، درود پاک پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ خواہش کرتا ہے تو ہو جاتا ہے، جو بھی وہ دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں، کیونکہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت یاد کرنے والا ہے، اور پھر اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے۔ 6 نمبر پر جو بڑی خوبی ہے اہل درود کی، درود پاک پڑھنے والے کی، وہ یہ کہ درود پاک پڑھنے والے کی اولاد نیک ہو جائے گی، نیک ہو جاتی ہے اور نیک رہے گی۔ جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ کی نسل، آپ کی اولاد میں بھی جاتا ہے، آپ کی اولاد نیک اور صالحہ بنا دی جاتی ہے، اللہ پاک ان کو ہدایت کے راستے پر
چلاتا ہے جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ تو کتنی خوبصورت اور کتنی بڑی خوبی ہے کہ جب آپ خود درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کا اثر آپ کی اولاد میں بھی ضرور منتقل کیا جاتا ہے۔ 7ویں نمبر پر جو بڑی خوبی ہے درود پاک پڑھنے والے کی وہ یہ کہ جس بھی محفل میں جاتا ہے اس کی عزت اور شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا جی، تو اللہ پاک اتنا کرم، اتنا فضل فرماتا ہے کہ جس بھی مجمع میں چلا جائے، جہاں بھی 4 لوگ بیٹھے ہوں گے نا، وہاں پہ اہل درود جب جائے گا تو اس کو عزت اور تکریم دی جائے گی اور ایک خوبصورت اور اخلاق والی نگاہ سے اسے دیکھا جائے گا۔ 8ویں نمبر پر جو بڑی خوبی ہے، بڑی خوبصورت خوبی ہے، کبھی آزما کر دیکھیے گا، اپنے اندر مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، وہ یہ کہ آپ جب بیمار ہو جائیں، درود پاک پڑھنے والا جب بیمار ہو جاتا ہے اور علاج کی نیت سے جب درود پاک پڑھتا ہے تو پھر اللہ پاک اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے میں درود پاک پڑھنے والے کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ جب کبھی آپ کو کوئی ایسی اپنے اندر کیفیت محسوس ہو، کوئی بیماری والی، کوئی تکلیف والی کیفیت محسوس ہو، تو اس نیت سے بھی کبھی درود پاک پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ضرور شفا عطا کرے گا۔ تو یہ چیزیں، یہ خوبیاں، یہ فائدے آپ لوگوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود پاک کو اپنی حرز جاں بنا کر رکھتے ہیں، درود پاک کا ذکر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر لازمی درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھیں۔ اس کے بعد جو 9ویں خوبی ہے، بہت بڑی خوبی اور ہر بندے کی ضرورت والی خوبی ہے، اور اہل درود کو تو پھر یہ نصیب کر دی جاتی ہے، اور وہ 9ویں خوبی ہے رزق میں کشادگی اور برکت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا بھی ہے نا تو وہ اتنا زیادہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ ہے میرے پاس تھوڑا، اخراجات میرے زیادہ ہیں، مال کم ہے، آمدنی کم ہے، وسائل کم ہے، لیکن میرے اخراجات زیادہ، یہ کہاں سے پورا ہو رہا؟ یہ وہ برکت ہے درود پاک کی کثرت کرنے سے جو آپ کے رزق میں عطا کر دی جاتی ہے، وہ کشادگی ہے، جو وسعتیں ہیں جو آپ کے رزق میں عطا کر دی جاتی ہیں۔ کبھی آزما کر، کبھی یہ مشاہدہ کر کر دیکھیے گا کہ جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو آپ کے مال میں بھی برکت عطا کر دی جاتی ہے۔ جہاں جہاں آپ خرچ کرتے ہیں آپ خود بھی حیران ہو جاتے ہیں، ہے تھوڑا خرچ زیادہ ہوتا ہے، کہاں سے یہ برکتیں آ رہی ہیں؟ یہ درود پاک کی کثرت کی وجہ سے نصیب ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ 9 خوبیاں ہیں جو آپ کے ساتھ بیان کی ہیں۔ درود شریف کی یہ وہ فضیلت ہے جو اہل درود کے اندر پیدا کر دی جاتی ہے۔ یہ فیض، یہ فائدے اہل درود کو ضرور ملتے ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ یہ عرض آپ سے ہے اور بڑے ادب سے ہے، حضور مجھ کو آنے کا شوق پھر سے ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔